أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الدرس الخامس بے سورة الأحزاب آیت نمبر 35 اور 36 آج کے لیکچر کا حصہ ہوں گی، اور لیکچر نمبر ہے ہمارا 16۔ ٹھیک ہے، سارے بچے اپنی پیج نمبر جو ہے 36 یعنی کہ 36 نکال لیں۔ ٹھیک ہے، شاباش، شروع کیے دیتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ میرا خیال ہے میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کو سمجھاتی بھی چلی جاؤں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ یہاں تک ہماری دو آیتیں۔ شروع کرتے ہیں۔ ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلماتی اور مسلمان عورتیں۔ یہاں مسلمان مردوں اور عورتوں کی 10 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بتائی ہیں، گنوائی ہیں، جن کے اندر ان خصوصیات ہونے سے مسلمانوں کی روحیں، ان کے اعمال، ان کے جو اخلاق، وہ بہترین شکل اختیار کر سکتے ہیں اگر وہ ان خوبیوں کو اختیار کر لیں، جن میں سے یہ پہلی ہے کہ جب وہ کافرہ سے یا کافر سے مسلمان ہو جائیں، جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور دائرہ اسلام میں داخلے کا ایک ہی راستہ ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ پہلے حصے میں اللہ کو معبود برحق جانا جائے، لا الہ الا اللہ، اور دوسرے حصے میں محمد الرسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، جس میں وہی ہمارے پانچوں عقائد اور پانچوں ارکان، جس میں پانچوں عقائد ہمارے ایمان کو پکا اور پختہ کرنے کے لیے، اور پانچوں ارکان ہمارے اعمال کو درست کرنے کے لیے۔ چنانچہ ایک مسلمان جو ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر وہ اسلام کے ضابطے کے تحت آ جاتا ہے اور اس کے تحت ہی اپنی پوری زندگی گزارتا ہے۔ ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلماتی اور مسلمان عورتیں، یہ ان کی پہلی صفت۔ دوسری کیا ہے؟ والمؤمنین والمؤمناتی، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی کہ جو زبان سے اقرار کر لیں اور دل میں اس پر پختہ ایمان لے آئیں، ان کو کہتے ہیں مومن اور مومنہ۔ یعنی کہ مومن مرد جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی پیروی میں اپنی فلاح جانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے اندر وہ خصوصیات اپنا لیتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ہر طور پر، دلی طور پر مان کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ والقانتین، اور فرما بردار مرد، والقانتاتی، اور فرما بردار عورتیں، یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہر صورت میں سر تسلیم خم کر دیں، یعنی کہ کسی طور انہیں اجازت نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کریں۔ چنانچہ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں یقیناً اسلام کا صحرا ہیں، ایسے لوگوں ہی سے اسلام بنتا ہے، اور اس میں ہمارے صحابہ اکرام نے جو کردار ادا کیا ہے وہ رہتی دنیا کے لیے ایک ایگزامپل چھوڑ کر گئے ہیں، ایک رضی اللہ تعالی عنہم کا ٹائٹل لے کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی فرما برداری قیامت کے دن تک جاری رہے گی، اور ان کی فرما برداری کے نتیجے میں قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی طور پر نوازے گا، اور ان کا مقام و مرتبہ ان سب سے الگ ہوگا۔
جس میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق فرما برداری کی اس قدر عمدہ مثالیں کہ قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، اور حضرت بلال حبشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے ہوں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یعنی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ فرما بردار مردوں اور عورتوں کو نوازتا ہے۔ اور اگلی صفت جو ہے چوتھی، وہ کون سی ہے؟ وہ صادقینہ و صادقاتی، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، یعنی کہ جو ہمیشہ سچ بولنے کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ سچ بولنے والے مردوں اور عورتوں دونوں کی اللہ تعالیٰ کے پاس خصوصی حیثیت بن جاتی ہے، وہ خصوصی درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ زندگی میں سچ بولا تو وہ صادق ہوئے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایمانداری اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین کہلائے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں ٹھہریں۔ چنانچہ صادقین یہ قیامت کے دن ویسے بھی جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہونے والے لوگوں میں ایک صادقین بھی ہوں گے، ایک صدیقین بھی ہوں گے، یعنی سچ بولنے والے ہوں گے۔ اور اگلی صفت کون سی ہے؟ والصابرین والصابراتی، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، یعنی حالات کیسے بھی مشکل پیش آئیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، خود پر قابو پانا ہے، خود کو روکنا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار اجر کی خوشخبری سنائی ہے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو صبر کرنا بھی ایک بہت بڑی صفت ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں کسی بھی حالات میں اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا گلہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر اس پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگلی صفت کیا ہے؟ والخاشعین والخاشیاتی، اور ڈرنے والے اور ڈرنے والیاں، یعنی ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں۔ یہاں ورڈ آپ کا یہاں فروتنی استعمال ہوا ہے، اور فروتنی کس کے معنوں میں آتا ہے؟ عاجزی کے معنوں میں، یعنی کہ وہ مرد اور عورتیں جو اللہ کے حضور عاجزی دکھاتے ہیں، ہر صورت میں خود کو کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی ہر خوبی اور اپنی ہر بات کو اللہ کی دین سمجھتے ہیں اور اللہ کا خاص ان پر انعام سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہم اپنے اعمال کا بدلہ نہیں پائیں گے، اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں گی۔ چنانچہ ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں خدا ہی کو اپنا سب سے اعلیٰ حکمران اور مطلق کل سمجھتے ہیں، اور وہ ہر حالت میں کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی ڈرنا ان کی صفت ٹھہرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے ہی حقیقی طور پر متقی ہو پاتے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت ہے، اگلا حصہ ہے والمتصدقین والمتصدقات، یعنی کہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ، اس میں زکوٰۃ اور عشر وغیرہ سے ہٹ کر جو ہم صدقات یا دوسروں کی مدد کرتے ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس میں دونوں میں سے مرد اور عورت دونوں اپنی اپنی جگہ پر صدقات و خیرات کریں۔ وہ یہ بات نہیں ہے کہ گھر کا مرد کر دیتا ہے تو عورت نہ کرے، اور عورت کر رہی ہے تو گھر کا مرد جو ہے وہ آرام سے بیٹھا رہے۔ دونوں کی پہنچ جہاں تک ہو وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسرے لوگوں پر خرچ کرے، صدقہ و خیرات کی مد میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرے، اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیں، یعنی کہ مال خرچ کرنے میں بخل اختیار نہ کریں، کیونکہ مال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہی دیا ہے، چنانچہ اگر اس میں سے خرچ کرتے ہو تو یہ کوئی اپنی طرف سے کمال نہیں ہے، ہاں یہ میری مہربانی ہے کہ جب میں کسی کو تمہارے دروازے پر بھیج دیتا ہوں تو تمہاری نیکیوں کا سامان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اللہ کے پاس خصوصی انعام و اکرام سے نوازی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سارے بچوں کو سمجھ آ گیا؟ یعنی کہ
کسی بھی صورت میں اگر کوئی آپ کی مدد کا محتاج ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ والصائمینہ اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائماتی اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اب روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یقیناً روزہ ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچاتا ہے، اور جو لوگ اسے عادتاً اختیار کرتے ہیں پورا سال، ٹھیک ہے، چاہے صرف رمضان کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ پورے سال میں گاہے بگاہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت میں شامل تھا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے بھی روزہ رکھنے کی عادت کو اپنائے رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات روزے سے ہوا کرتے تھے، اور روزے کی حالت میں رہنا بلکہ ان کو بہت پسند تھا۔ بلکہ بعض صحابہ نے تو روزہ کو اس حد تک اپنا لیا کہ دن کے وقت سارا دن وہ روزے سے ہوتے اور رات کو عبادتوں میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ عورتوں کو واویلا کرنا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں کہ یہ ہمارے حقوق ادا نہیں فرماتے اور صرف ہر وقت روزے سے رہتے ہیں۔ چنانچہ پھر ان کو اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا حکم ہوا۔ تو یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دوسروں کی بھوک پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اب جو اگلی بات چلے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ والحافظین فروجہم، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہر صورت میں خود کو برائی، زنا اور بدکاری سے روکتے ہیں۔ زنا، اگر کوئی مرد اور عورت شادی شدہ ہے اور ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ زنا کہلاتا ہے، اور اگر کوئی کنوارا مرد اور عورت ہے اور اس سے کوئی بدکاری ہو جاتی ہے تو وہ اس سے کوئی برا عمل ہو جاتا ہے تو وہ ان کا بدکاری کہلاتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر صورت میں اپنی شرم گاہوں کو بچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان اپنی زبان کو قابو میں کر لے، یعنی اپنی زبان، ہمارے دونوں جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ ہماری زبان، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جو ہے وہ ہماری شرم گاہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی بدفعلی نہیں کرتے، اللہ کے ہاں وہ مقرب ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ایک اور ذکر آپ سے کرتی چلی جاؤں کہ آج کل ہمارے جو لباس ہیں وہ اس کے در باریک ہیں کہ اس میں عریانی جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، چنانچہ ایسا لباس بھی استعمال نہ کیا جائے جس سے جسم کے جو ساخت ہے دوسرے لوگوں پر نمایاں ہو، یہ بھی اسی معنوں میں آتا ہے۔ چنانچہ ہر صورت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، پردے میں رکھنا ہے اور اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اور ان کی ایک خصوصیت جو آگے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ اوپر میں نے جو پیچھے بیان کیا والحافظین فروجہم، اس کے معنوں میں اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام میں رجم ہے، یعنی اسے اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ جان بحق ہو جائے، یعنی کہ مر جائے، ختم ہو جائے۔ اور بدکار کی سزا کیا ہے؟ اسے 100 کوڑے یا 80 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے اسے لگائے جائیں۔ چنانچہ یہ سزا اس کے لیے، بدکار کے لیے ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اگر حد لازم آ جاتی ہے تو پھر یہ اس کی سزا بہت ہی کڑی ہے، چنانچہ توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ فرما دیتا ہے۔ والذاکرین، اور ذکر کرنے والے ہیں اللہ کا کثیراً بہت کثرت سے، والذاکراتی، اور ذکر کرنے والیاں، یعنی ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ ان کا کام کیا ہے؟ یہ بکرتم واسیلہ، صبح اور شام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور کثرت سے ذکر کرتے رہیں، اور کثرت سے ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میں نے خود ان دنوں اختیار کیا کہ میں صبح فجر کی نماز کے بعد کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی، اور ذکر کے بعد جب دعا مانگتی تو یقین کریں کہ دعا مانگنے کا مزہ آ جاتا۔ لیکن اگر عام حالت میں آپ نمازیں ادا کرتے ہیں اور آپ ذکر کم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری دعا میں بھی وہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کے ذریعے اپنے حصار میں لے لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں ڈھانپ لیتا ہے اور اپنے بہت ہی قریب کر لیتا ہے، اور اس حالت میں ہم اللہ سے اپنی
تمام دلی باتیں کر سکتے ہیں، اپنی معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اور توبہ کے راستہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کھول رکھا ہے۔ چنانچہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں بھی اللہ کے ہاں خصوصی اجر رکھتی ہیں، خصوصی مقام رکھتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان 10 قسم کے لوگوں کو، ان کی 10 قسم کی خوبیوں پر، یعنی یہ لوگ الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی شخص ان تمام خوبیوں کو اختیار کر سکتا ہے، اور کرے گا تو یقیناً ایک مکمل اور جامع انسان بنے گا اور اللہ کا پسندیدہ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میں نے کیا کر رکھا ہے، اعد اللہ، تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم، ان کے لیے، مغفرت اور بخشش، و اجرا عظیمہ، اور بہت بڑا اجر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو ان خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اور وہ اجر جنت کی صورت میں بہت ایسا خوبصورت انعام ہے کہ جس کا اس دنیا میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور بخشش اور رحمتیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی گناہ کچھ بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخشش کے ذریعے ہمیں ڈھانپ لیتا ہے، ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگلی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ نہیں کوئی اختیار کسی مومن مرد اور مومن عورت کو کہ جب کسی چیز کا حکم اللہ دے دے تو وہ اس پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ وما کانا، وما اور نہیں کانا ہے، لی مومنین کسی مومن مرد کے لیے، ولا مومناتن اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے، اذا قضى اللہ کہ جب فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، و رسول اس کا رسول، امرن کسی کام کا، ان یکونا کہ ہو ان کے لیے، لاہم الخیارات کہ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، من امرہم اپنے معاملے میں، یعنی ان کے کسی بھی معاملے میں ان کا اپنا اختیار باقی نہیں رہتا۔ وَمَن یعص اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی، وَرَسُولَہُ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا تو پس اس نے صریح گمراہی کی، دلالہ یعنی کہ گمراہ ہو گیا، دلالن گمراہی، مبیناً کھلی، صریح یعنی کہ کھلم کھلا وہ گمراہ ہو گیا۔ یہاں اس آیت میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ۔ حضرت زید بن حارثہ یہ وہی ہیں جن کو حضرت ورقہ بن نوفل نے کسی یہودی سے خریدا، یعنی غلام کی صورت میں، یا کسی میلے میں اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے، وہاں سے کسی نے ان کو پکڑا اور حضرت ورقہ بن نوفل، کسی یہودی نے اس کو خرید لیا، یہودی نے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس پیش کیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کو پیش کر دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفۃً پیش کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت پر مامور رہے گا۔ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس رکھا اور بالکل بچوں کی سی محبت اور پیار دیا، یہ ان کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ خصوصی شفقت تھی، یہاں تک کہ بیٹوں کی طرح مان لیا۔ اور پھر جب ان کے والد اور چچا کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا فلاں کے پاس ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، تو وہ وہاں آئے، انہوں نے تقاضا کیا کہ ہمارا بیٹا واپس کیا جائے۔ اس وقت حضرت زید بن حارثہ کی عمر 15 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اختیار دے دیا کہ وہ اب اگر اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، اور میرے پاس رہنا چاہتے ہیں تو ان کو اختیار ہے۔ چنانچہ حضرت زید نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو پسند فرمایا اور وہاں سے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں اس آیت میں خاص طور پہ حضرت زید کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی طرح بنا لیا یا وہ بیٹے کی حیثیت اختیار کر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن یعنی کہ اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جاش سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ کر دیا۔ یہ آپ کی پھوپھی حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور آپ کی سگی پھوپھی ان کی بیٹی تھی، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت زینب بنت جاش اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ کو ایسے لگا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے،
اپنے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ جب یہ ان کے پاس پہنچے تو ان دونوں نے، یعنی حضرت زینب بنت جاش نے اور حضرت عبداللہ، دونوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ کیا تھی؟ وما کانا لمومنین، کہ نہیں ہے کسی مومن کے لیے، ولا مومناتن، اور نہ ہی کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اذا قضى اللہ، کہ جب کسی چیز کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دیں، ان یکون لہم الخیارات، تو انہیں اب اس پر کوئی اختیار باقی نہیں، انہیں ہر صورت میں سر تسلیم خم کرنا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جاش اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ نے اس رشتے کو قبول فرما لیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حضرت زینب بنت جاش اور حضرت زید بن حارث کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں نکاح کرا دیا۔ 10 درہم ان کا مہر ٹھہرا، اور کچھ پارچہ جات اور ضروری اشیاء ان کے گھر پہنچا دی گئیں، اور یوں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فقط، تو پس تحقیق، دلّ ضلالًا مبینہ، وہ گمراہی میں پڑ گیا، اور وہ بھی صریحاً گمراہی میں۔ یعنی کہ اب کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار باقی نہیں رہا کہ وہ کسی بھی قسم کی نافرمانی کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں جو فیصلہ فرما دیا اسے اٹل سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم تمام مسلمان اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی کوئی بھی کام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے باہر نکلتا ہو، اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے کسی طور اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے تجاوز نہیں کرنا، اور جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو یقیناً اس میں گناہ ہے، اس میں گمراہی ہے، اس میں سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے حکم پر چلنے والا بنائے، اور ہمیں اس صریح اور کھلے گناہ سے بچائے کہ اگر خدا نخواستہ ہم کوئی ایسا کام کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی مسلمانوں کی سی یہ بہترین خوبیاں جو ہیں وہ پیدا فرمائے، جو اوپر جن کا ذکر ہوا ہے۔ یہ 10 خوبیاں اگر ہر ایک میں ہو جائیں تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے اور فرما بردار بندے بن جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ان خوبیوں سے متصف فرمائے، اور ہمارے لیے دنیا میں آسانی پیدا فرمائے، اور ہماری آخرت کو بہتر طور پر ہماری آخرت ہمارے لیے بہت اچھی کر دے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔